تو سب سے پہلے میں جو نماز کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کو ڈسکس کرتا ہوں. وضو اور غسل والا معاملہ تو الگ سے ہے، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں. اس کے بعد جب آپ مسجد میں آئیں گے تو نماز کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور اپنے دماغ میں نیت کو حاضر کریں گے کہ آپ کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جب تک نیت حاضر نہیں ہوگی نماز درست نہیں ہوگی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. تو نیت کو حاضر کرنا ضروری ہے. زبان سے نیت کا اظہار کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے، البتہ نیت کو ذہن میں حاضر کرنا کہ میں اس وقت کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کس وقت کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں اور کتنی رکعتیں پڑھنے جا رہا ہوں، نوافل پڑھنے جا رہا ہوں یا فرض نماز پڑھنے جا رہا ہوں، یہ ضروری ہے. ادروائز پھر نماز نہیں ہوگی. اور جب آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں، اب ہم تو ڈسکس کر رہے ہیں انڈیویجول کی نماز. جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کا پروٹوکول تھوڑا بہت جو ڈفرینٹ ہے صف سیدھی کرنے کے اعتبار سے انشاءاللہ پریکٹیکلی کریں گے آپ سب لوگوں کو کھڑا کر کے انشاءاللہ تعالی. انڈیویجول جب کھڑے ہوں گے نماز کے لیے تو آپ نے اپنے پاؤں اتنے کھول لیں کہ نارمل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر میں اپنے اس بازو سے ایک سیدھا پرپینڈیکولر ڈرا کروں تو وہ سیدھا جا کے میرے پاؤں کے ایج کو پہنچے. نہ بہت زیادہ پاؤں کھول لیں اور نہ بہت زیادہ بہت کم. اور عموماً اگر آپ تقریباً 10 سے 11 انچ تک کھول لیں تو وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں. جیسے ہی آپ اس سے باہر نکلیں گے تو پھر جب آپ صف میں کھڑے ہوں گے تو کندھے سے کندھا نہیں ملے گا اور اسی طریقے سے پاؤں سے پاؤں نہیں ملیں گے. پاؤں ملائیں گے تو کندھا آؤٹ ہو جائے گا، کندھا ملائیں گے تو پاؤں آؤٹ ہو. تو یہ یعنی دونوں کو اس طریقے سے بیلنس کرنا ہے. مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے. نماز کے علاوہ بھی سنت ہے، نماز میں تو اسپیسیفکلی سنت ہے مرد کے لیے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے اس مرد کی نماز نہیں ہوتی جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو. تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے، یعنی جو لٹکانے والا کپڑا ہے. جرابیں اس کے اندر نہیں آتی، وہ لٹکائی نہیں جاتی، وہ پہنی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر آپ کی آستینیں وضو کی وجہ سے چڑھی ہوئی ہیں اوپر، ان آستینوں کو نیچے کریں. کف صوب بھی منع ہے. اسی طریقے سے تہمد کو یا شلوار کو اوپر کرنے کے لیے یوں اڑیسنا، اس کو اندر کی طرف موڑنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کف صوف کے اندر آتا ہے. صحیح بخاری میں ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. تو اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں. پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے اس حال میں کہ آپ جب قیام کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں تو آپ کے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہینڈز اپ کرنے جا رہا ہوں. یہ رفع الیدین کا ایک فلسفہ ہے اور یہ جب ذہن میں ہوگا تو پھر نماز کے اندر خشوع خضوع بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. رفع الیدین کیسے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو نارملی بلند کرنا ہے. یعنی اس کونی کو اگر ہم پیوٹ مانیں تو یہ کونی اگر ہم یوں رکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو یوں بلند کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میری جو انگلیاں ہیں وہ کانوں کی سیدھ میں آ گئی ہیں، سائڈ سے جا کے دیکھیں، اور میری ہتھیلی جو ہے وہ کندھے کی سیدھ میں آ گئی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اور اس دوران ہاتھ کی انگلیاں اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے جو نارمل ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب رفع الیدین کرتے تھے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیلا کر کرتے تھے. پھیلانے سے مراد یہ نہیں ہے کیسے کرتے تھے، تو بالکل اب نارمل طریقہ ہے. یعنی وہ راوی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہاتھوں کو یوں نہیں رکھتے تھے بلکہ نارملی رکھتے تھے. اب آپ اس کو یوں دیکھیں گے تو میں جب اس کو ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ یہ دیکھیں میرے دونوں انگلیاں کانوں کی سیدھ میں ہیں، میری ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں ہیں اور میری ہتھیلیاں قبلہ رخ ہیں. اور اس دوران یہاں پر ہی تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہوئے میں اللہ اکبر کہوں گا اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو باندھوں گا. اب جتنے بھی رفع الیدین ہوں گے وہ اسی طریقے کے ساتھ ہوں گے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے تھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے تھے. اس میں تطبیق یہی بنتی ہے کہ آپ ہاتھ اس طرح بلند کرتے تھے کہ اگر انگلیاں دیکھی جائیں تو وہ کانوں کی سیدھ میں آ جائیں اور ہتھیلیاں دیکھی جائیں تو وہ کندھوں کی سیدھ میں آ جائیں. یہ نارمل پوزیشن ہے. اور رفع الیدین کرتے ہوئے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھنا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے اور اللہ اکبر کہتے. اور صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھوں کو باندھا. اب ذرا یہ ہاتھوں کو باندھنے کی پوزیشن آپ ذرا دیکھ لیں. یہ میرا جو لیفٹ والا ہاتھ ہے یہ بعض لوگ یوں کر کے مٹھی بند کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے یوں رکھنا ہے جو نارمل پوزیشن ہے. اس کے بعد آپ نے یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر یوں رکھا کہ جو نارمل پوزیشن ہے. بعض لوگ یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے اگر آسانی ہے یوں کر کے پکڑ لیں، یہ نارمل پوزیشن ہے. اور اگر آپ اس کو یوں رکھیں گے تو آپ کو رکھنے میں بھی آسانی ہوگی. یہ سنت طریقہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سہل ابن سعد الساعدی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھیں. اس کے بعد پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلے رکن میں جائیں گے اور رفع الیدین کرتے ہوئے اسی طریقے سے، اور وہ ہے رکوع. یوں دیکھیں اللہ اکبر
اب رکوع کے اندر آپ نے ساری انگلیاں جو ہے ہاتھوں کی پھیلا کے رکھنی ہے اور مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور ان بازوؤں کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. جب آپ سیدھا کریں گے تو آپ کی کمر آٹومیٹکلی خود بخود سیدھی ہو جائے گی، جو سنت طریقہ ہے. اور آرام سے یہاں پہ آپ تسبیحات کریں گے اور اس کے بعد سکون سے پھر آپ تسبیحات پڑھنے کے بعد جو میں بعد میں بتاؤں گا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس حالت میں آپ نے ہاتھ باندھنے نہیں بلکہ ارسال الیدین کرنا ہے اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہونا ہے کہ جتنی دیر آپ ربنا لک الحمد کہیں. اس کے بعد آپ نے سجدہ میں جانا ہے اور اس کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں، اس کے بعد گھٹنے لگانے ہیں. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو. اور بعض لوگ کہتے ہیں جی اونٹ تو بیٹھتا ہی اس طرح کہ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے. تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا ہوا ہے، اس میں آگے الفاظ موجود ہیں، پہلے ہاتھ لگاؤ بعد میں گھٹنے. پھر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے 803 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری نے باقاعدہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لکھا ہے جس کی پوری سند مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب سجدے میں جانے لگتے تھے پہلے ہاتھ لگاتے تھے بعد میں گھٹنے. لہٰذا علماء عرب جو نماز پڑھتے پہلے گھٹنے لگاتے ہیں، یہ سنت سے دور ہے ایز کمپیئر ٹو اس عمل کے جو ہم کرنے لگے ہیں. اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جھکیں گے تو آپ نے یہ دیکھیں، یہ خود بخود اپنی جگہ بنائے گا ہر چیز. آپ دیکھ رہے ہیں میری انگلیاں ایسی جگہ پہ آئی ہیں کہ جب میں اس ایج کے اوپر سجدہ کروں گا تو میری انگلیاں کانوں کی سیدھ میں آئیں گی اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، جس طرح کے رفع الیدین کے وقت تھی. اور انگلیاں آلموسٹ نارمل پوزیشن میں ہوں گی. ایک ضعیف روایت ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انگلیاں ملا کے سجدہ کرتے تھے. کچھ تابعین کے بارے میں صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ انگلیاں ملا کے کی جائیں، لیکن اس پہ کوئی مرفوع یا موقوف حدیث اس حوالے سے نہیں ملتی. آپ نارمل پوزیشن میں رکھیں، اتنی نہ کھول دیں کہ یہ قبلہ رخ سے ہٹ جائیں، یہ نارمل پوزیشن میں. اور اگر کسی نے یوں رکھنی ہے تو یوں بھی رکھ سکتا ہے، اس میں ذرا تردد ہوتا ہے. اس میں ہتھیلیاں بھی لگ جاتی ہیں اور آپ آلموسٹ یہ قبلہ رخ ہی ہوتی ہیں انگلیاں. کانوں کی سیدھ میں انگلیاں آ جائیں گی، یعنی کہ یہ دو آنکھوں کے درمیان آپ آنکھوں کی سیدھ میں رکھیں گے، خود بخود کانوں کی سیدھ میں آئیں گی. اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ شولڈر کی سیدھ میں. اور پھر آپ نے پہلے ناک لگانا ہے، اس کے بعد ماتھا لگانا ہے. اسی حالت میں سجدے کی تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی یا باقی تسبیحات انشاءاللہ پڑھ کے بتا دوں گا. اور پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، دونوں ایڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہوں اور ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے الگ ہوں، رانے جو ہیں وہ پنڈلی کے جوڑ سے الگ ہوں نارمل پوزیشن کے اوپر. اور ادھر سے اگر یعنی اس میں گیپ بھی موجود ہونا چاہیے. سب سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ تھوڑا اور بڑا کر لیا جائے سجدہ یوں کر کے، لیکن وہ آج کل ہماری صفحے جو ڈیزائن ہے اس میں وہ بڑے والا سجدہ نہیں ہوتا جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس چیز سے منع کیا گیا نا وہ یہی ہے کہ آپ نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کونیاں زمین پہ کتے کی طرح نہیں یوں بچھانی. اور ظاہر ہے اس حکم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں نماز کے طریقے کے اعتبار سے. تو اس کو اٹھا کے رکھنی ہے اور پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، پیٹ سے نہ ٹچ کریں، پیٹ جو ہے وہ یہ رانوں سے الگ رہے اور ران اور پنڈلی کا جوڑ جو ہے یہ الگ الگ رہے. اس حالت میں آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ اس کے بعد اللہ اکبر کیا ہے کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے تو آپ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ یہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں. یہاں پہ بھی نارمل یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل رکھیں جہاں آپ کو آسانی رہتی ہے. اس طریقے سے بھی سنت ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے اور صحیح مسلم کے اندر یہ طریقہ بھی آیا ہے. یہ دونوں طریقے سنت ہے. یہاں پہ مشہور ہے کہ جی وہ اگر کسی کی انگلیاں یوں نیچے ہو جائیں تو اس کی انگلیاں کاٹ دی جائیں، جبکہ صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام جب آخری رکعت میں تورک بیٹھتے تھے جو میں ان پہ بتاؤں گا تو اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے تھے. تو یوں بھی رکھنا سنت ہے. اور جب یوں رکھیں گے تو ابو داؤد میں حدیث ملتی ہے سنن نسائی کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی جو یہ زرہ ہے وہ ران کے ساتھ لگ جایا کرتی تھی. آپ یہ دیکھیں لگی ہوئی ہیں دونوں زرہیں ران کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور جب یوں رکھیں گے تو پھر یہ ران سے اٹھ جائیں گی. یہ طریقہ بھی سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں طریقے سنت ہیں. یہ دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے اور اس میں آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کے علاوہ اور تسبیحات بھی ہیں. بعض لوگ یہاں پہ بھی انگلی اٹھا لیتے ہیں، وہ حدیث بھی کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے. انگلی نہیں اٹھانی، نارمل رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے دوسرے سجدے میں جانا ہے اور پھر اسی طریقے سے تسبیحات کرنی ہے. ناک بھی لگنا چاہیے، ماتھا بھی لگنا چاہیے اور زمین کی سختی ہلکی سی معلوم ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوا میں سجدہ ہو رہا ہو، بہتر ہے مٹی والی جگہ پہ ہو تو زیادہ افضل ہے.
اور نبی الاسلام کو پسندیدہ بھی ہے، باقی چٹائی وغیرہ بھی جائز ہے، میں نے اس کے حوالے سے بھی کافی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ دوسرا سجدہ کر کے بھی آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے، صحیح بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام حکم دیتے تھے کہ نماز میں سکون کرو اس حال میں کہ تم نے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، اس دوران یہ آپ دیکھیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے نا، تو بایاں پاؤں لٹانا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، یہ جہاں پہ آپ کو نارمل لگے۔ بعض لوگوں کے پاؤں شروع سے عادت نہیں ہوتی ہے تو وہ پاؤں بےچارے جو ہیں وہ کھڑا نہیں کر سکتے، تو ان کو کبھی بعض کا ایسے کرنا پڑتا ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے، ایسے کر سکتے ہیں جیسے اس کو آسانی لگے یوں، لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کھڑے کریں گے اور بائیں کو لٹا کے اس میں بیٹھیں گے دو سجدوں کے درمیان، پھر دوسرا سجدہ کر کے بھی ایسے ہی بیٹھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کا سہارا لیتے ہوئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام اعتماد کرتے ہوئے اٹھتے تھے۔ تو اعتماد کرتے ہوئے بعض لوگوں نے یہاں پہ وہ مٹھی بنانے والی وہ ایک کمزور روایت تھی، اس کا سہارا لیا، وہ کمزور روایت ہے۔ نارمل بخاری میں اعتماد، تو اعتماد ویسے ہی ہوگا جیسے عام حالت میں بندہ اٹھے گا، یہ اعتماد کا طریقہ ہے نارمل۔ یوں کرنے سے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا لوگوں کی یہ ساری جگہ کالی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ تو اب ادھر تو آپ قالین پہ کر لیں گے، تو صحابہ کرام تو مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے، تو کیا حالت ہو جاتی ہوگی اگر یہ والا کام ہو، تو وہ ایسے میں نے دیکھا یوں کر کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں مٹھیوں والی حدیث، وہ تو روایت ہی کمزور ہے۔ بخاری میں واضح ہے کہ نبی الاسلام اعتماد کر کے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور اب جب ہم نے دوسرے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن یہاں بیٹھنا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، بس اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ سارے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جائے، اس کے بعد بغیر اللہ اکبر کیے ہوئے یوں کھڑے ہونا ہے، اور پھر ارسال الیدین کر رہے ہیں تو ایسے کھڑے ہو کے اگلی رکعت شروع کرنی ہے، اور وضع الیدین کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ باندھ کے، دونوں طریقے درست ہیں۔ تو دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھیں، اگر تو 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آپ یوں ہی بیٹھیں گے جس طرح آپ جلسے کے اندر بیٹھتے ہیں، دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے وہ جلسہ کہلاتا ہے، جس طرح رکوع کے بعد کھڑے ہونا قومہ کہلاتا ہے۔ تو یوں کر کے بیٹھیں گے، اسی طریقے سے یہ پاؤں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور یہاں پہ آپ تشہد پڑھیں گے، اور تشہد بیٹھتے ہی آپ نے اپنی انگلی بلند کر لینی ہے۔ صحیح مسلم میں 4 حدیث ہیں رفع سبابہ کے اوپر، یعنی انگلی کو بلند کرنا۔ اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کا یوں ہلکا بنانا ہے ایسے کر کے، اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی الاسلام جب انگلی اٹھاتے تھے ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، یہ ایسے کر کے نہیں اٹھانی، اور مسلسل تشہد میں بیٹھتے ہی اس کو اٹھا لینا ہے، اور اگر آخری تشہد میں ہے تو دعاؤں میں پہنچ کے اس کو ہلکی ہلکی یوں حرکت بھی دینی ہے۔ یہ بھی ثابت ہے، اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر جو نقل کر رہے ہیں وہ صرف اشارے کو نقل کر رہے ہیں، حرکت کو نہیں کر رہے، تو بغیر حرکت کے بھی اشارہ تھرو یوں کرنا یہ ثابت ہے۔ یہ طریقہ بھی ثابت ہے انگلی اٹھانے کا، اور ایک یہ طریقہ بھی ہے انگوٹھے کو اس جڑ میں رکھ کے یوں کر کے، اس کو کہتے ہیں وہ 53 کا عدد بنانا، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ یہ عمومی طریقہ احادیث کے اندر رپورٹ ہوا ہے، چاہے یہاں پہ رکھیں چاہے یہاں پہ رکھیں، دونوں طریقے درست ہوں گے تشہد میں۔ اور یہ میں درمیان والے تشہد کی بات کر رہا ہوں جو 2 رکعتوں کے بعد ہے، جب آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہو تو محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے ساتھ روشی بھی پڑھ لیں تو افضل ہے۔ وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ تشہد کے بعد بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سنن نسائی میں، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام جب 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے تو 8ویں رکعت میں بیٹھتے، تشہد پڑھتے، دروشی پڑھتے، اس کے بعد دعائیں پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے تھے 9ویں رکعت کے لیے۔ تو درمیان والے تشہد میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں جب آپ کھڑے ہوں گے دروشی پڑھنے کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتنا بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ یہ بھی سنن نسائی میں 1293 نمبر 1293 نمبر حدیث ہے، نبی الاسلام نے یہ مختصر دروشی بھی تعلیم فرمایا۔ تو اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوں گے تو زمین پر اعتماد کریں گے یوں، اور اٹھتے وقت پہلے گھٹنے اٹھائیں گے، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ جاتے وقت ہاتھ پہلے لگاتے ہیں، گھٹنے بعد میں، اور اٹھتے وقت اس کو اس طریقے سے آپ ریورس کرتے ہیں۔ تو چوتھی رکعت میں جب آپ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھیں گے تو صحیح بخاری میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تورک کیا کرتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ چوتھی رکعت میں بیٹھتے تھے، اور ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں ابو میساری والی حدیث کے اندر کہ جس رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا ہوتا تھا نا اس میں آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ چاہے 4 رکعت والی نماز ہے، 3 والی ہے، 2 والی ہے، جس تشہد میں دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے اس میں آپ نے تورک کرنا ہے۔ اور اس میں حکمت بھی ہے کہ اس میں انسان تھکتا نہیں ہے۔ تورک جو ہے یہ دایاں پاؤں آپ نے بائیں پاؤں کے نیچے سے گزار کے دائیں پاؤں کو آپ نے کھڑا کرنا ہے، اور آپ نے دائیں پاؤں کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا ہے اس حالت میں، یہ تورک ہے۔ اور آپ یوں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دیے، یہ ایک طرف نکالے ہوئے میں نے دونوں پاؤں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔
اس میں حکمت یہ ہے کہ جب آپ یوں بیٹھتے ہیں نا تو آخری تشہد تو چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ دعاؤں پہ ہوتا تھا، لمبا ہوتا تھا، اس میں آپ تھکتے نہیں ہیں. اس طرح بیٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا یہ کہ بہت پتلا بندہ اس کو تو فیل نہیں ہوتا. تو یہ درمیان والا تشہد ہے اور یہ آخری تشہد ہے، چاہے وہ فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، آخری تشہد اس طریقے سے ہوتا ہے. اور اس میں بھی آپ نے اس طرح انگلی اٹھا کے رکھنی ہے، تشہد میں مسلسل انگلی اٹھانی ہے. یہ جو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاؤ، الا اللہ پہ گرا دو، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. یہاں پہ رکھیں، یہ بھی سنت ہے. اور یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب تشہد میں بیٹھتے تو اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ دانے گھٹنے کے اوپر بائیں گھٹنے پہ رکھ کے اس کو لقمے کی طرح پکڑ. یہ بھی سنت ہے، یہ صحیح مسلم میں یہ بھی سنت آئی ہے، اور یہ مسلسل اٹھا کے رکھنی ہے. اور ابو داؤد میں، نسائی میں آتا ہے کہ جب آپ دعاؤں میں پہنچتے تھے نا تشہد کے اینڈ پہ، درود شریف کے بعد، تو ہلکا ہلکا اسے یوں حرکت بھی دیتے تھے. اور اس کے بعد جب آپ پورا تشہد دعائیں مانگ لیں گے، پھر آپ نے دائیں اور بائیں سلام پھیرنا ہے. اس میں جو امام مسجد حضرات ہیں وہ تو سلام یہی پھیر ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دوسرا سلام ادھر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ بالکل خلاف سنت ہے. آپ نے دائیں طرف والے نمازیوں کو بھی، اور فرشتے ہوں تو ان کی طرف بھی سلام بھیجنا ہے. تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پوری گردن موڑنی ہے، یوں کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا میرے بھائیو، اب میں انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکلی کم از کم 2 رکعت پڑھ کے بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کے اندر کون کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، ثنا کیسے پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ، جو ایک کم از کم درجہ نماز کا اتنا ہونا چاہیے. باقی آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. تو چند تسبیحات کے ساتھ میں اس کو کور کروں گا تاکہ آپ لوگ وہ چیزیں یاد بھی کر سکیں. جو لوگ سن کے یاد کرنے کے عادی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ ساتھ پوسچر بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.